اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حضرت مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ آج کے خطبے کا موضوع موعظہ یا واعظ و نصیحت. یہ وہ لفظ ہے جو قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا. موعظہ مختلف میم عین اور ضوء واعظ سے جو بنایا واو عین اور ضوء واعظ، جس سے موعظہ یا یعظکم مختلف جو ہے وہ آیتوں میں آیا 25 مرتبہ. تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم بعض اوقات نصیحت اور موعظہ کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں سلائٹلی فرق ہے، اور جن آیتوں میں آیا اس میں کیا پیغام ہے. تو واعظ و نصیحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو اس کے لیے جتنی آیتیں 25 آیتیں انگریزی ٹرانسلیشن جب میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مختلف الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں. اس میں سے ایک ایڈمونیشنگ ہے کہ کسی کو ایڈمونش کرنا، یا ایڈوائز ہے، یا انسٹرکشن ہے، یا ایکسورٹ ہے. یہ 4 لفظ انہوں نے استعمال کیے، جس سے بتایا کہ اس کا مفہوم کسی کو کسی کام کی عاقبت سے آگاہ کرنا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو بیسٹ ایڈوائز اینڈ ایڈوائزر ان قرآن اینڈ حدیث، یا موعظہ اور نصیحت قرآن و حدیث کے اندر کیا موضوع ہے. قرآن مجید میں یہ تقریباً 25 مرتبہ آیا، جس میں پہلی آیت اس کی جو اس میں خدا کس طرح اس کو عبرت بنایا ہے. تو عبرت کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 ہے، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ أَيْدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. لفظ موعظۃ للمتقین اس کے اندر آیا ہے. اس سے کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو لوگ ان کے بعد آنے والے ہیں عبرت اور جو ہے پرہیزگاری کے لیے نصیحت قرار دیا. یعنی یہاں پر اس جو واقعہ تھا، اس واقعے کو خدا نے عبرت بنا دیا، ایک قسم کا لوگوں کے لیے میسج کنوے کرنے کا ذریعہ قرار دیا. اور اس کے پہلے والی آیت ہے جس میں اللہ نے اصل میں اس پیغام کو، یہ کیا عبرت کا واقعہ کیا تھا. تو عبرت کا واقعہ جو تھا وہ اصحاب سبت، یعنی ان یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جن لوگوں نے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. یہ ان یہودیوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے سیٹرڈے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن پھر وہ ہیلا کر کے پکڑتے تھے، تو خدا نے انہیں بندر بنا دیا، اور وہ 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد مر گئے. لیکن وہ جو لوگ بندر بنے تھے ان کو خدا نے کہا ہے کہ نکالن، نکال کہتے ہیں یہ لفظ جو استعمال ہوا، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ وارن کرنا، کسی کو جو ہے اس کی عاقبت سے باخبر کرنا، کسی پیغام کے ذریعے انسان کو بیدار کرنا. تو یہ لفظ قرآن مجید میں بار بار آیا. تو اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کہ مختلف آیتوں میں اللہ نے جو پیغام ہم کو دیا ہے، اس پیغام سے کیا مراد ہے، اور نصیحت کیوں ضروری ہے، اور نصیحت کرنے والے کے خود کوالٹیز کیا ہونا چاہیے، اور نصیحت کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور بیسٹ ناصح کون ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں مختلف انبیاء نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، وہ نصیحتیں کون سی ہیں. تو ان موضوعات کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں وقت میں جتنا گنجائش ہم کور کریں انشاءاللہ. لیکن یہ جو آیت ہے، اس آیت کے ذیل میں ہمارے معصومین کا نحن لنا فیہا موعظۃ، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد، کہ ہم بھی موعظہ ہیں اور ہمارے لیے بھی موعظہ ہے.
یہ دونوں چیز نحنو و لنا فیہا موعظۃ، کہ اس واقعے کے اندر جو اس آیت کے ذیل میں یہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی جو ہے اس کے لیے ہم تمہارے لیے موعظہ، یعنی ہم تمہارے لیے ایک قسم کا جو ہے وہ پیغام ہیں کہ جس کے ذریعے تم راہ حق کو پہچان سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت 231 میں آئے یعظکم بہ واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اس میں بھی یہی خداوند عالم نے کہا ہے کہ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ واتقوا اللہ، خدا کے ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ کتاب اور حکمت کو نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے تم عبرت لو، تمہیں وارن کیا جائے، تمہیں حق بتایا جائے۔ عالم ان اللہ بکل شیء علیم، کیونکہ خدا ہر شے سے واقف ہے۔ دوسرے اس کے اندر خود اللہ سورہ بقرہ کی جو ہے آیت نمبر 232 میں کہا وَيُعِذُ بِهِ مِنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ خدا نے ذَلِكَ يُعِذُكُمْ، یہ اس کے اندر تمہارے لیے موعظہ ہے کہ تم آخرت کے اوپر ایمان رکھو۔ سورہ بقرہ میں ایک مرتبہ اور آیا فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ، یہ اور ہے کہ جس میں اللہ نے سورہ بقرہ میں ہی لفظ موعظہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ جو ہم آیا، خدا نے اسی لیے اس لفظ موعظہ کو، اسی لیے ہمارا آپ گجراتی میں جب زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو واعظ بولتے ہیں کہ یہ وائز میں جا رہے ہیں، تو وائز تو کرنے والوں کو کہتے ہیں، موعظہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی ہم ایڈوائز لینے کے جا رہے ہیں یا ایڈوائز کو سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کو خدا نے جو ان چیزوں کو موعظہ کاؤنٹ کیا ہے یہ لسٹ انسا، لیکن یہاں پر خدا نے سب سے زیادہ جسے موعظہ کہا ہے وہ قرآن ہے۔ وَهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، بیان ہے، للناس، لوگوں کے لیے، یعنی یہ ایک سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے، کیونکہ اسی لیے وَهَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى، اور ہدایت گائیڈنس ہے، ہر انسان اس سے گائیڈنس پا سکتا ہے۔ اب کوئی گائیڈنس دنیا کی پاتے ہیں، کوئی آخرت کی پاتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو پسند دنیا والی ہے، آخرت والی کام ہے، کیونکہ وہ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، لیکن کہا ہے کہ یہ موعظہ صرف ان کے لیے جو صاحب پرہیزگار ہیں اور تقویٰ ہے، کیونکہ موعظہ ہر انسان کے لیے جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتا۔ اب یہاں نصیحت میں اور موعظے میں کیا فرق ہے، اور اس کا حکمت و موعظے میں کیا فرق ہے، تاکہ ان کا فرق آپ کو پتہ چلے گا تو یہ اس کی جو باریکیاں اس سے آپ واقف ہوں گے، اور جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو صحیح مفہوم آپ کے ذہن میں تبادر کرے گا۔ تو نصیحت کرنا یعنی انجام یاد دلایا، نتائج سے باخبر کرنا، اور یہاں پر جب لفظ واعظ کو ناصح ہمدردی کے ساتھ کسی کو برائی سے روکنا، یعنی انسان کے اندر ایک جذبہ ہمدردی ہوتا ہے، جیسے آپ اپنے اولاد کو برائی سے روکتے ہیں کیونکہ آپ ان سے ہمدردی کرتے ہیں، تو اگر کوئی آپ کو برائی سے روک رہا ہے اس کا مطلب وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ اس راستے پہ جا کر آگے پریشان ہوں۔ تو یہ جو سب سے بڑی چیز، بھلائی کی تلقین کرنے والا اور عاقبت اور نتائج بیان کرنے والا۔ تو موعظے کی جو سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کام جو کرو اس کا اینڈ کہاں ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تم یہ کام کرو گے تو اس کا جو ہے وہ نتیجہ اچھا ہے یا برا ہے، اس بتانے کو واعظ یا موعظہ کہتے ہیں۔ اب یہاں جو نصیحت و موعظے میں فرق ہے، اس میں کیا ہے، تو موعظہ یعنی وہ چیز جو بیان کرنا جسے سننے والے کے دل نرم کرے، اور مثال کے طور ثواب اور عقاب کو بیان کرنا۔ کہ موعظے کی ایک خوبی کیا ہے کہ اس طرح سے بیان کیا جائے کہ یہ انسان کے دل پہ اثر کر، انسان کے دل کو نرم کر دے، کیونکہ جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اس پہ کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ بہت اچھا اگزامپل دیا، میں دیکھ رہا تھا کسی نے، کہ جس طرح سخت پتھر پہ کیل ٹھوکتے ہیں تو کیل ریڈی ہو جاتی ہے، پتھر میں جاتی نہیں ہے، اسی طرح جن انسان کو دل سخت ہے ان پہ کوئی بات اثر کرتی نہیں ہے، کیونکہ جب تو یہ اس کو موعظے کو جو ہے انہوں نے اگزامپل دیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے کہ یہ کیوں انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ دوسرا ثواب اور عقاب کا بیان کرنا، ایسی نصیحت کے جو نفسانی اور روحانی بیماریوں کو شفا بخشتی ہے۔ موعظے کا اثر جو ہے وہ روح پہ ہونا چاہیے، دل پہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اسے انسان کو اس مشکلات سے نکال سکے۔ دوسرا جو اس میں جو فرق ہے وہ یہ کہ جب بھی انسان موعظہ سنتا ہے، کلام اس کے جو ہے اس کے دل پہ اثر کرنا چاہیے۔ انسان جب یہ کہہ رہا ہے تو بہت ہی اس میں عقلی طور پر اس بات کو بیان کرے کہ وہ انسان کے دل پہ اثر کرے۔ یہاں موعظہ انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ موعظہ کیا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے، کہ ہر انسان کی فطرتاً اچھا ہے وہ،
تو اس اچھائی کو ابھارنے کا نام معجزہ ہے. اور یہ برہان کیا ہوتا ہے؟ عقل ہے. برہان جو آپ کسی کو دلیل دیتے ہیں یا پروف پیش کرتے ہیں، تو پروف سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی لاجیکل بات بتا رہے ہیں. تو جب لاجک بتاتے ہیں تو اسے حکمت کہتے ہیں، لیکن لاجک کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جو شے آمادہ کرتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. تو لاجک آپ کے سمجھ میں کب آئے گی؟ جب آپ کا، اب یہاں اس کا اور بہتر اگزامپل دیا ہے کہ نصیحت یا حکمت جو ہے وہ چراغ ہے. کیا ہے؟ نصیحت یا حکمت جو ہے وہ چراغ ہے، لیکن معجزہ آنکھ کھول کے چراغ کو دکھانا ہے. چراغ ہے آگے، آدمی کی آنکھ ہی بند ہے تو چراغ کی روشنی سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ تو معجزہ کا کام ہوتا ہے کہ آنکھ کھول کے دیکھو نہ ٹھوکر لگے گی. تو معجزہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں آیا، اس کا ذرا سا ٹرکی مطلب ہے. اس مطلب کو سمجھیں کہ معجزہ کیا ہے. تو اسی لیے معجزہ جو ہے وہ انسان کے شعور کو بیدار کرتا ہے. یعنی انسان جانتا ہے لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتا. جب عمل میں نہیں لاتا تو اسے بیدار کیا جاتا ہے کہ بھئی نہیں، اس کو عمل میں لاؤ، یہ چیز تمہارے لیے مفید ہے. تو انسان جب غفلت میں ہو، غفلت سے نکالنے کے لیے معجزہ کام آتا ہے. علم ہوتے ہوئے انسان غافل ہو جائے تو معجزہ ضروری ہے، کیونکہ بغیر معجزے کے انسان جو ہے، اسی لیے معجزہ جو ہے وہ متقین کے لیے مفید ہے. یعنی جو انسان جانتا بھی اسے بھی بار بار بتانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی عاقبت سے باخبر رہے. اور اسی لیے کہتے ہیں معجزہ انسان کے نفوس کو صاف اور نورانی کرتا ہے. انسان جب معجزہ سنتا ہے، واعظ و نصیحت سنتا ہے، اگر اس کا دل پاک ہے تو اور صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دل اس کا نورانی ہو جاتا ہے. اسی لیے معجزے کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں معجزے کے سلسلے میں بہت سی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، لیکن اب معجزہ سب سے پہلے ملے گا کہاں لینے جائیں؟ معجزہ جو ہے وہ ہمیں کہاں ملے گا؟ تو مولا کائنات نے خوبصورت بات بتائی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دونوں لفظ استعمال کیے مولا نے، اس لیے دونوں لفظ استعمال کر رہا میں. دنیا موعظۃ لمن اتعظ بہا ودار الموعظۃ لمن اتعظ بہا. کہتے ہیں دنیا خود معجزہ ہے. آنکھ کھول کے دیکھو گے تو سب جگہ تمہیں عبرت ہی عبرت نظر آئے گی. یہ ایک بات کیا ہے؟ کہ دنیا ان لوگوں کے لیے جو درس گاہ ہے، جو درس لیتے ہیں، سب کے لیے نہیں، جو اس سے درس لیتے ہیں انہی کے لیے یہ درس گاہ ہے. اس کے بعد اب اس کے بعد مولانا اس سے بہتر بات بتائیے. تو یہ کتنا لاجیکل بات مولا بتاتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں ایوری ڈے یوز کریں. کیا ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ کر ان تمام دنیا کی چیزوں سے عبرت لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ اس سے ہمیں کچھ درس مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے؟ ہم تماشا بین تو بنتے ہیں کسی چیز کے، جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہمیں مزہ تو آتا ہے، لیکن اس کی عاقبت سے ہم پہ کیا اثر پڑے گا وہ ریلیشن ہم کبھی نہیں بناتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے معجزہ نہیں بنتا. یہاں مولا پھر دوسری چیز بیان کر دیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ بن جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام موسیٰ کاظم کی جو حدیث ہے، ما من شیء تراہ عینک الا فیہ موعظۃ. کوئی شے نہیں دیکھتی سوائے اس کے اس کے اندر تمہارے لیے معجزہ ہو. آنکھ جس چیز پہ پڑے گی اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایفیکٹ ضرور نظر آئے گا. کسی نے اچھی گاڑی لی، آپ دیکھ کر معجزہ حاصل کرتے ہیں، بھئی اس نے لی ہے تو کوئی نہ کوئی محنت کی ہوگی، تو میں بھی کروں گا تو مجھے بھی ملے گی. اچھا گھر لیا تو اس میں بھی معجزہ ہے. کسی اچھی جگہ شادی ہو گئی تو بھئی کسی نے ہاں کیا ہوگا تو اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ ہاں کیا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے پیچھے معجزہ ہے. یعنی معجزہ کیا؟ جب بھی کوئی شے دیکھتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس نعمت تک حصول کا اس نے کس طرح سے راستہ طے کیا ہے، اس راستے کو اپنے ذہن میں گزارنا، اس راستے کے جانے کی خواہش رکھنا بغیر جیلیسی کے معجزہ ہے. انسان ان کو عبرت لے کے اسے گیا. اب یہاں ایک بہت خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ اب یہ چاروں طرف معجزہ ہے، لیکن پھر بھی انسان، اتنے سارے وائز ہیں، ابھی آپ کو وائزوں کی بات بھی بتاؤں گا، لیکن اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ کیوں قبول نہیں کرتا، کیوں اس سے درس نہیں لیتا؟ اس کے لیے مولا متقین علی بن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ مولا کی بات ہے کتنی عظیم ہے. تو کہتے ہیں بینکم و بین الموعظۃ حجاب من غرۃ، کہ تمہارا غرور ہے کہ جو موعظے اور اس کے قبول کرنے کے بیچ میں پردہ بن جاتا ہے. ایسا غرور کہ میں تو سب جانتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مخلصانہ ایڈوائس بھی دے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں. ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے
کم عقل اور کمزور سمجھا ہے، جبکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی نگاہ ہو سکتا کسی اور اینگل سے دیکھ رہی جس اینگل سے میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز، معجزہ جو ہے اس کے بیچ میں جو سب سے بڑا حجاب ہے وہ ہمارا غرور ہے۔ جب تک غرور کا پردہ ہمارے پاس ہے کوئی معجزہ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ بینکم و بین الموعظۃ حجاب من غرۃ، تو یہ دوسرا شہوت کا بھی اس میں جو ہے وہ انسان خواہش میں لگا ہو اس کی وجہ سے بھی، لیکن یہاں پر زیادہ غرور اور غفلت، یہاں غرہ سے مراد غرور اور غفلت ہے کہ جو انسان کو معجزے کی قبولیت میں مانع ہو جاتا ہے، حجاب بن جاتا ہے۔ معجزہ بیداری کے لیے حکمت ہے، حکمت جو ہے انسان کو جہل سے نکالتی ہے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ اس لیے دیکھیے خوبصورت بات پھر یہاں مولا برائن پر کہتے ہیں الکلام اذا خرج من قلب دخل فی القلب واذا خرج من لسان لم یتجاوز ایذان، کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل سے بات نکلتی ہے تو دل تک جاتی ہے، جب زبان سے نکلتی ہے تو کانوں تک رہ جاتی ہے۔ تب یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا فرق۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آدمی آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ خود اس پہ یقین رکھتا اور عمل کرتا ہو، اگر خود یقین نہیں رکھتا، عمل نہیں کرتا تو آپ کے دل پہ اثر نہیں کرے گی۔ شاید میری بات اس لیے اثر نہیں کرتی آپ پہ تو یہ لکھا بھائی اس میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو، کہ انسان کے دل کی بات جب اثر کرتی ہے اس کو کہتے ہیں دل سے نکلنا چاہیے تاکہ دل پہ بیٹھے، اور اس کے لیے انسان کا خود عامل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ لیکن بہرحال ہم آپ کو اپنی بات بتاتے نہیں ہیں، اہل بیت کی بات بتاتے ہیں، انہوں نے اس پہ عمل کر کے بتایا ہے، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں میں آپ کو کیونکہ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں 4-5 خوبصورت ایڈوائس سناتا ہوں جو قرآن میں بیان کی گئی انبیاء کی، اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور دن، لیکن صرف وہ ایڈوائس بات کہ اللہ نے قرآن کو ایڈوائس، تو سب سے پہلے موعظہ یعنی وعاظ کرنے والے، نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ تو نصیحت کرنے والوں میں جنہیں کاؤنٹ کیا گیا اس میں سب سے پہلے نصیحت کرنے والا خود خدا کہتا ہے میں واعظ ہوں۔ موعظے کے لیے سب سے بیسٹ سورس کیا ہے؟ خود ذات خداوند عالم ہے۔ اور یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، سورہ نور کی آیت نمبر 17 میں خدا کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا پند و نصیحت کرنے والا ہے، تمہیں عاقبت سے باخبر کرنے والا میں ہوں۔ تو سب سے بڑا واعظ تو خدا۔ اب آپ بتائیے خدا کی بات تو دل پہ اثر کرنا چاہیے نا، کہ وہ تو عمل نہیں کرتا لیکن عمل کرواتا ہے، علاوہ اس کے کہ محمد آل محمد پہ صلوات بھیجنا ہوگا، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو اس کے بارے میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں خدا نے خود اپنے آپ کو موعظہ کرنے والا، واعظ کرنے والا بتایا ہے۔ دوسرا جو موعظہ کرنے کے رائے جس کو سب سے بڑی اتھارٹی دی ہے وہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہم صلی علی محمد آل محمد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہتے ہیں کہ اے نبی آپ جو ہے لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے اور موعظہ حسنہ کے۔ موعظہ حسنہ کیا ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی کہ موعظہ الگ ہے، موعظہ حسنہ الگ ہے۔ تو اس میں خود رسول کو جو ہے وہ واعظ یعنی موعظہ کرنے والا بتایا گیا۔ تیسرا جو آپ خدمت میں پہلے دلیل پیش کی تھی کہ اس کے بعد جس کو اللہ نے موعظہ کہا وہ کتاب خدا ہے، خدا کی کتاب جو ہے وہ موعظہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں ہے کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن كِتَابٍ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس میں خدا نے قرآن مجید کو جو ہے اس کے بعد موعظہ کرنے والے کے لیے خود امام نے کہا، جیسے آپ نے خود عرض کیا کہ ائمہ تحریر نے کہا کہ ہم ہیں موعظہ، ہم ہیں واعظ کرنے والے، لیکن اس کے علاوہ ایک کیٹیگری اور قرآن نے بنائی ہے، اور وہ کیٹیگری بھی کئی مرتبہ بیان کی گئی ہے، اور وہ امر و نہی کرنے والے، امر معروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو بھی اس کیٹیگری میں رکھا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے فروضین میں یہ دو شے واجب ہیں، اس کا مطلب آپ سب بھی واعظ ہیں، خالی ہم ہی واعظ نہیں کرتے، آپ کا بھی واعظ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کا اب یہاں موعظے کے لیے شرط کیا ہے؟ جب انسان واعظ و نصیحت کرتا ہے تو واعظ و نصیحت کے لیے شرط کیا ہے؟ تو سب سے بڑی شرط یہ کہ آدمی اگر وہ واعظ بننا چاہتا ہے، موعظہ کرنا چاہتا ہے تو صبر سب سے ضروری ہے، صبر کے بغیر موعظہ ہوتا نہیں ہے۔ اس کی ریزن میں بتاؤں آپ کو، آپ شاید اس سے واقف ہیں یا نہیں، بچے کو جب ماں سکھاتی ہے پڑھاتی ہے تو 100 بار بتاتی ہے تب سیکھتا ہے، تو 100 بار بتانے کا صبر اس کے پاس ہوتا ہے تو اسی طرح واعظ کے پاس بھی نبی نوح نے 950 سال صبر کیا تب جا کے کہیں کشتی بھر لوگوں کو لا پائے
تو آپ کو بتائیں یہ صبر جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری. ایک بار میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے پہ اثر ہو جائے. ابھی دنیا میں کوئی ایسی گولی نہیں بنی ہے کہ ایک گولی سے آپ ٹھیک ہو جائیں. کئی صحیح بات کئی نہیں. تو آپ کے سمجھ آ گئے صبر ضروری ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم آپ کو بار بار بتا دیں, اس کے بعد بھی عمل نہیں کرتے تو اس کا مفہوم ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ ضروری چیز ہے. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد متعدد بدن, یعنی انسان کا خود اس پہ عمل کر کے عمل کرانا. جب تک خود عمل نہیں کرے گا, کسی کو کہے گا تو عمل نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو یاد رکھیے گا. اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے, اپنے بچے کو نمازی بنا نہیں سکتے. آپ خود مجلس میں نہیں بیٹھتے, بچے کو لا نہیں سکتے. اگر آپ خود جو ہے وہ نیکی نہیں کرتے تو بچے کو کرا نہیں سکتے. آپ کو واعظ بننا ہے, آپ کو اپنے آپ کو اس میں باقاعدہ انوالو کرنا ہے. اگر آپ انوالو نہیں ہوں گے, اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد قول بلیغ ہے. انسان کا شرائط واعظ کیا ہے کہ انسان جو ہے جب بھی کسی چیز کو کہہ رہا ہے تو بہت ہی زیادہ مناسب الفاظ کو بلاغت کے ساتھ جو کہہ رہا ہے اس میں سینس ہونا چاہیے. سینس لیس بات نہ کرے. جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے لاجک ہو, ریزننگ ہو, قرآن ہو, حدیث ہو. جب بیان کر رہا ہے تو بیان کرنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ اس کا لنک ہونا چاہیے. اپنی مرضی سے بات بتائے گا تو بات بنے گی نہیں. قرآن اللہ کی بات بتانے کے لیے اللہ کی بات کا جاننا ضروری ہے. تو اسی لیے جو چوتھی شرط ہے, پانچویں شرط وہ کہتے ہیں علم و دانش و واعظ. کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی انصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون. خدا جو ہے رسول کی یہ صفات بیان کرے, ابلغکم رسالات ربی, کہ میں اپنے رسول کا پیغام تمہیں, وانصح لکم, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, وعالم من اللہ, خدا نے مجھے اس چیز کا علم دیا, ما لا تعلمون, جس کو تم نہیں جانتے ہو. تو وائس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو ان لوگوں کو جنہیں بتا رہا ہے جو انجان ہیں. اس کے بعد بردباری و حلم. انسان جب بھی سے کام کر رہا ہے تو لازمی ہے کہ جسے آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے, آپ کے ساتھ مس بیہیو کرے, آپ کو جو ہے وہ ڈانٹ دے. تو ایسے کے اندر بردباری حلم کہ انسان کس طرح سے جسے نصیحت کر رہا ہے اگر وہ اس سے نہیں قبول کر رہا ہے تو اس کی مس بیہیو کو اگنور کرنے کا نام جو ہے وہ حلم اور بردباری ہے. یعنی انسان عفو و بخشش کا جو ہے وہ مادہ رکھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو ضروری ہے امانت داری. انسان جو ہے کہ ابلغ رسالۃ ربی امنا لکم انصح امین. دیکھیں وہاں کہا تھا کہ عالم من اللہ ہے. یہاں دوسری جگہ رسول کی ایک اور صفت جہاں ناصح کا ہے وہاں کہا ہے ناصح امین. سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 68 میں, اور 62 کے اندر کہا ہے کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہاں کہا ہے کہ میں امین ہوں, جو اللہ نے دیا وہی پہنچا رہا ہوں, ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ تمام شرائط جو ہیں وہ ناصح کی ہیں کہ جو بیان کی گئی. تو اگر ہم ناصح بننا چاہتے ہیں تو یہ کوالٹی ہم میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اس بات کو صحیح طور پر بیان کر سکیں. کیا چیز نصیحت ہے, انشاءاللہ میں خود میں 4-5 نصیحتیں قرآن کی بیان کرتا ہوں کہ اصل میں پہلے سمجھانا کہ واعظ کیا ہے اور اس کے بعد اس کی شرائط کیا ہیں اور کس کو جو ہے وہ واعظ کہا گیا ہے اور اس میں واعظ کے اندر کیا کوالٹی ہونا چاہیے. اب یہ ایڈوائزز ہیں اس میں قرآن میں بیسٹ ایڈوائزز ہیں اور نبیوں نے اپنی اولاد کو دی ہیں. 3-4 نبیوں نے اپنی اولاد کو بیسٹ ایڈوائز دی. وہ خالی اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے بلکہ آدم کی اولاد کے لیے جو قیامت تک آئیں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وردا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک حاضر مجلس کے نیک حاجات ماتوں کو فرما, جو کسی پریشان کو دور فرما دے, اچھی سمجھ کامیابی عطا فرما, جو رشتوں کی تلاش میں رشت بھر فرما. حاضر مجلس کے نیک حاجات ماتوں کو فرما. حاضر جماعت میں شیعہ درقرار میں جماعت بیمار مسلم شاد بھائی ابن فدا بھائی عبد محمود بھائی مزار بھائی مقصود بھائی حسین اپن پروین والے سلیم بھائی ابن صاحب الحسن بھائی پانے والے زری والا پانے عارف بھائی ابن یادری بھائی سے طاہر حسین جماعت بیمار ان سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. ہمارے امام زمان کو راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمان کے ذوق میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پروردگار کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شخص ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ذرا برابر نہیں کہ ودی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار معاف و بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہماری ہدایت کو سامنے فراہم کرنے والا، نبی کا تلائن سے صلاح بھیجنے والا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الخاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، واجعل فرجهم واشرمهم دین کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، متعجل ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ یہاں بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں معصومین نے قرآن کو بہترین معجزہ کہا ہے۔ اس میں امام جعفر صادق شاہ فرماتے ہیں کہ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ کلام مولا کائنات ہے، کہتے ہیں کہ صادق ترین بات، بلیغ ترین معجزہ اور بہترین قصہ کتاب الہی ہے۔ اس طرح بہت سی حدیثیں، لیکن کیونکہ یہاں پر مولانا کی ایڈوائز اور بھی دی ہے، اس ایڈوائز کو بھی سنیں، اور یہ ایڈوائز بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِمَّن لَا تَنْفَعُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَلَغْتَ فِي إِعْلَامِهِ فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِظُ بِالْأَدَبِ وَالْبَهَائِمَ لَا يَتَّعِظُ إِلَّا بِالضَّرَبِ۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اگزامپل دے رہے ہیں، کہتے ہیں لا تکونن ممن، کہ ان لوگوں سے مت ہو جانا کہ جن کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچاتی، معجزہ بینیفٹ نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ ان کی بہت ملامت کی جائے، ان کو بہت زیادہ ایڈمونش کیا جائے، ان کو بہت زیادہ ان کی توبیخ کی جائے، کیونکہ نصیحت و ادب حاصل کرنا صرف ان کے لیے مشکل ہے کہ جو چوپائیں، کیونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا جب تک مارا نہ جائے۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نصیحت صرف اشارے سے اسے مل جانا چاہیے، کسی کو انہیں ایڈمنش کرنا یا اس کو چوپایوں کی طرح ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خود جو ہے وہ پیغام مولا کائنات کا، اور یہاں پر بہت ساری 20-25 حدیثیں ہیں مولا کی، لیکن میں انشاءاللہ کسی اور وقت آپ خدمت عرض کروں گا۔ لیکن یہاں پر خدا کا جو ایک بہت بڑا پیغام میں نے عرض کیا کہ یہ جو معجزہ ہے یہ ہمارے لیے قرآن ہے، اور قرآن نے جب کہا ہے تو یہ اس میں سب سے پہلا معجزہ ہم سب کے لیے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں کہتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یعظکم یہ اسی معجزے سے آیا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے عدل احسان اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اور بدکاری ناشائستہ حرکات اور ظلم سے منع کرتا ہے کہ شاید تم اس طرح نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ پہلا معجزہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، ہمارے کو ہمیشہ جس راست کو میں نے عرض کیا، اگر لوگوں نے
اس مجلس کو سماعت کیا، انشاءاللہ میں رات کو پھر اس پہ کسی موضوع پہ پڑھ دوں گا اسی میں، کہ کیوں جو ہے وہ رجب علی خیاط کے پاس امام زمانہ ملنے کے لیے آتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ واقعہ میں نے رات کو پڑھا، اس لیے بھی یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سننا ہے تو رات کو سن لیں۔ اس میں یہی بالعدل والاحسان ہے، یہ جب انسان کے پاس ہوگا تب ہم امام زمانہ کا انتظار نہیں کر سکتے حقیقت، جب تک خود عدل و انصاف کو اپنے سامنے نہ رکھیں۔ اب یہاں دوسرا، کیونکہ مجھے صرف ایڈوائز گننی ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ اس کی بہت ڈیٹیل ہے، ہر ایک ایڈوائز کے اندر بڑی ایڈوائز ہیں، لیکن وہ کسی اور۔ یہاں بہت خوبصورت ایڈوائز، کیونکہ احسن القصص کا ہے، اسی کے اندر خدا کیا وقال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا وان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں خود یہ ایڈوائز کون دے رہے ہیں؟ جناب یعقوب دے رہے ہیں۔ کسے دے رہے ہیں؟ جناب یوسف کا دے رہے ہیں، باپ کو بیٹی کی ایڈوائز ہے۔ کیا ایڈوائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ علامت تھی ان کی نبوت کی۔ تو جو علامت تھی نبوت کی، کہ اب تم میرے بعد نبی ہو، تمہارے بھائی یہ بات سنیں گے تو جیلس سے جائیں، تو جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اس مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی کامیابی جیلس کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اس کی ایڈوائز ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جو آپ کو کیا گیا ہے کہ اپنی کامیابوں کو ان کے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی کامیابی آپ کو شیئر کریں تو آپ ان کے ساتھ جیلس نہ ہوں۔ یہ دوسرا پیغام ہے، ریورس سے دونوں نا، اس کو سمجھیے گا، دوبارہ سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا، بھی نہیں آئے گا، دونوں طرف سے بتایا میں نے۔ تو یہ بہت کیوں؟ کیونکہ ایسی ایڈوائز جو ہے وہ کام کی ہے۔ یہ ایڈوائز صرف جو ہے یعقوب نے یوسف کو نہیں دی ہے، بلکہ ہر دور کے باپ کو اپنی اولاد کو یہ ایڈوائز دینا چاہیے، اور لوگ بہت اس چیز سے واقف ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کے بیچ میں آتا ہے۔ جب بھی کسی کے کامیابی کو کوئی دیکھتا ہے تو جیلس ہوتا ہے، اور یہ جیلسی شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ تو یہ جناب یعقوب کی جناب یوسف کا ایڈوائز ہے، جو بہترین معجزہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا خود کہہ رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں جو قرآن کے ذریعے، جس سے ہم آپ کی طرف وحی کیا، اگرچہ آپ اس سے قبل اس قصے سے بے خبر تھے۔ لازمی کیا جو خبریں، یہ اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ جو یہودی نبی پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ نے پرانی کتابوں کو پڑھ کر توریت انجیل زبور کو پہنچایا، تو اسی کا جواب قرآن نے دیا ہے کہ اس قصے کو جو ہم احسن القصص قرآن کو جو نازل کیا، یہ کسی اور کتاب میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ میں کل ہی وہ واقعہ پڑھ رہا تھا، اس واقعے کے اندر تھا کہ یہودی مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کا پھر واپس مرتد ہو گیا، اور اس کا مرتد ہونے کے بعد وہ یہ کہتا پھرتا تھا کہ رسول تو وہی بتاتے ہیں جو میں نے انہیں سکھایا ہے۔ تو وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اسے جب دفن کیا گیا تو اگلے دن اس کی لاش باہر پڑی تھی۔ تو یہودی سمجھے کہ یہ جو ہے وہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، تو انہوں نے اور گہرا دفن کر دیا، تو اگلے دن اور باہر پڑی تھی، تیسرے دن اور گہرا دفن کر دیا۔ تو ان کے سمجھ میں آیا کہ اتنی گہرائی میں ایک دن میں آدمی کھود نہیں سکتا ہے، اور وہ آبزرو بھی کر رہے تھے، تو کہ زمین ہی خود پھینک رہی ہے باہر۔ کیوں؟ کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ جو زمین بھی اس گناہ کی وجہ سے اس قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس قصے میں خود عبرت ہے۔ یہ عبرت ہے کیا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو وہاں پہ انہوں نے بندر بنایا تھا، یہاں پہ لاش باہر پھینکی تاکہ بتایا، اس سے سمجھ جاؤ کہ رسول حق ہیں، ان کا انکار مت کرنا۔ یہ تو یہ یہاں ایک اور ایڈوائز ہے، یہ بھی خوبصورت ایڈوائز ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور اس ایڈوائز کا رشتہ خود اس معجزے کی قبولیت سے، اور اس ایڈوائز میں جو ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کیا ہے کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض خونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ جو ایڈوائز جو ہے، یہ ایڈوائز جو ہے اتنی خوبصورت ہے، اس میں کہ اور خدا رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، تکبر سے پیر پٹکتے ہوئے نہیں چلتے۔ انسان کی چلنے کی سٹائل بدل جائے، اس کا مطلب اس میں تکبر آ گیا ہے، سٹائل بدل جائے نا آدمی کی، تو یہ سٹائل بدلتے ہی اسلام کہتا ہے کہ اب تم متکبر ہو گئے، تم خاضع نہیں ہو، اور اس کیفیت میں آتے ہی اب آدمی پہ کوئی ایڈوائز کام نہیں کرے گی، اب یہ بلاک ہو گیا ہے، ختم ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ان سے جاہل یعنی اکڑو لوگ، اس میں لفظ اتنا اکڑو، ناپسندہ بات کرتے ہیں، تو اسلام
تو وہ سلام کہتا ہے. اگر کوئی انسان کہ جو آپ اچھی ایڈوائس دے رہے ہیں لیکن پھر بھی قبول نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے، کہتا ہے یہ اوبیس ایسا ہوگا. لیکن ایسے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ قالوا سلاما سلاما. آپ اسے جھگڑا نہ کریں کہ ٹھیک بھائی تو تیرے راستے پہ ٹھیک، میں میرے راستے پہ ٹھیک. میرا کام تھا تجھے بتانے کا، سمجھ میں آتا ہے تو مان لینا، نہیں آتا ہے تو ٹھوکر کھانا. یہ مرضی تیری، میری مرضی نہیں ہے. قرآن یہ کہا، اس سے علاوہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. قرآن نے یہی ہدایت کا راستہ آپ کو بتایا. تو دو ایڈوائس دی. کیا؟ پہلی کہ وہ راستے کے اوپر جو ہے بہت ہی ہمبل ہو کے چلتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ جب خاطبہ الجاہلون قالوا سلاما، ایڈوائس اس کو دیتے ہیں اگر سامنے والا جاہل ہے، آپ کی بات کو نہیں سنتا تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں. قالوا سلاما سلاما کہتے ہیں. قالوا سلام. اس کے بعد والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ رات کو اٹھ کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یعنی جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تبھی عبادت کر کے اپنے اخلاص کو بڑھاتے ہیں. یہ ایڈوائز ہے جو اللہ نے دی ہے. لاسٹ ایڈوائز گرامی بات کو ختم کر دیا میں نے تاکہ آپ کو یاد رکھیں. یہ 5 ایڈوائز خاص ہیں. اس کو میں نے خاص طور پر چنا ہے جو جن کتابوں میں نے ریسرچ کی دیکھا کہ اس میں قرآن معجزہ ہے تو ہمیں کیا معجزہ کیا، کیا ہمارے لیے نصیحت ہے. تو نصیحت یہ ہے، یہ 5 نصیحتیں انبیاء نے اپنی اولاد کو کی ہیں اور یہ قرآن نے ہمارے لیے ریکارڈ کر کے چھوڑ دی تاکہ ہم بھی اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ آخری نصیحت سنیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَأَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذَا قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. یعنی کیا ہے کہ جو آدمی ایڈوائز کر رہا ہے خدا اس کی کوالٹی بیان کر رہا ہے کہ عام آدمی نہیں کر رہا ہے. یہ وہ ہے جس نے ہم سے وزڈم لیا ہے. جو وزڈم وائز ہوتا ہے وہی ایڈوائز کرتا ہے. تو اسی لیے یہاں جناب لقمان کو پہلے وائز کہا ہے پھر ان کے ایڈوائز بیان کی ہے. کیا کہا ہے کہ پروردگار کا شکر ادا کرو، کیونکہ جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. کیونکہ جب شکر کرے گا تو خود خدا اس نعمت کو بڑھا دے گا. اور جو کفر نعمت کرتا ہے تو اسے معلوم ہے خدا اس سے بے نیاز ہے، تمہارے شکریہ کی اسے ضرورت نہیں ہے اور قابل حمد و ثنا بھی ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے فرزند کو نصیحت کی. یعظکم لکھا ہے وہی ایڈوائز دی، یعنی موعظہ کیا کہ اے بیٹا ہرگز خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہ عزیزان گرامی ہے. یہی ایڈوائز جو ہے وہ جناب نوح کی ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ جو فہیا تجریب الموج کل جبال نادى نوح ابنہ کان فی مغزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. وہاں کہا ہے کہ شرک مت کرنا، نوح نے کہا کہ کافروں کے ساتھ مت ہو جانا. تو یہ 2 چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جو ایڈوائزز ہیں ان کے پیچھے اور بھی پیغامات ہیں لیکن پھر کسی اور وقت آپ خدمت میں عرض کروں گا. لیکن یہ ایڈوائزز قرآن کے اندر موجود ہیں، اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے، اس کے بینیفٹس ہیں. خدا ہمیں سب سے پہلے اللہ کی اور رسول کی اور اہل بیت کی ایڈوائس کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل کو پاک و صاف رکھے. دوسرا ہمیں خود خدا اس لائق بنائے کہ ہم دل سے کسی کو نصیحت کر سکیں اور ہماری نصیحت لوگ قبول کریں، یا کوئی اگر ہمیں نصیحت کرے تو ہم اس نصیحت کو قبول کرنے کے لائق ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وردا صالح. پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بنا شفاء کامل عاجل تفن روشن بشن کو دور فرما دے. ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے بزرگ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھ. ہمیں سوخ دنیا سے نوٹائم تک ہمارے گناہوں پہ فقن و فیدے جھاکیں شیان حیدر قرار ان کی جان و مرض و تعبر کی حفاظت فرما.